السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری مرتبہ ہم نے مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق پڑھا تھا۔ آج ہم جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم یہ پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ میں تاکید۔ اب سوال یہ ہے کہ تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کہتے ہیں کسی بات پر زور دینا، بات میں پختگی لانا، کہ اگر کوئی چیز ہے تو واقعی وہ ہے، یعنی اس میں بات میں زور دینا، بات پر زور دینا یا بات میں پختگی لانا، کہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ واقعی ہے، اس طرح۔ تو یہ تاکید ہے، جملہ اسمی تاکید کا مفہوم ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مشبہ بالفعل۔ یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، ان کو اسم کے ناصبہ حروف بھی کہتے ہیں۔ ناصبہ حروف۔ اب ناصبہ حروف کیا ہوتے ہیں؟ یہ ناصبہ، یہ نصب کرنے سے ہے، نون صاد بے، نصب کرنے سے ہے۔ نصب کہتے ہیں مفعولی حالت کو، نصب کرنا یعنی اس کو مفعولی حالت میں لے کے جانا۔ تو یہ ناصبہ حروف کہلاتے ہیں اسم کے، جنہیں مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی تعداد کل 6 ہے۔ ان، انا، کأن، لیتا، لعل، لیکن۔ یہ مشبہ بالفعل ہیں 6، جن کو ناصبہ حروف بھی کہتے ہیں۔ ان کا جو مطلب ہے، انا کا مطلب ہے بے شک، انا کا مطلب یہ کہ، کأن کا مطلب ہے گویا کہ، لیتا کا مطلب ہے اے کاش، لعل کا مطلب ہے شاید کہ، اور لیکن کا مطلب ہے لیکن۔ تو یہ مشبہ بالافعال ہیں۔ جب بھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہوگی تو ان میں ان افعال کا استعمال ہوگا، مشبہ بالفعل کا۔ یہ اسم کے ناصبہ حروف بھی کہلاتے ہیں۔ کیسے؟ یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں مفعولی حالت کا کیا عمل دخل ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کی جو شروع سے ہم مثال پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہے الولد صالح، لڑکا نیک ہے، الولد صالح۔ الولد یہاں پہ مبتدا فاعلی معرفہ، جبکہ یہاں پہ خبر جو ہے صالح ہے فاعلی نکرہ۔ جملہ اسمیہ بنا ہوا یہ۔ اب جملہ اسمیہ میں جب بھی ہم تاکید کا مفہوم یعنی تاکید پائی جاتی ہے جملہ اسمیہ میں، تو ان میں یہ حروف 6 استعمال ہوتے ہیں: انا، انا، کأن، لیتا، لعل اور لیکن۔ اب جب بھی یہ 6 حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں تو دو طرح کی تبدیلی آتی ہیں۔ دو طرح کی تبدیلی آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی جو ہے وہ معنوی تبدیلی آتی ہے، اور دوسری تبدیلی اعرابی تبدیلی آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم یہ معنوی اور اعرابی تبدیلی پڑھ چکے ہیں، جب مرکب اضافی میں ہم نے اسم منادہ کا استعمال کیا تھا، اس میں معنوی اور اعرابی تبدیلی آتی ہے۔ تو اس طرح اسی میں بھی جملہ اسمیہ میں جب تاکید پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی معنوی اور اعرابی تبدیلی یہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ تبدیلی پائی جاتی ہے مبتدا کی۔ خبر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس میں مبتدا کی جو تبدیلی آتی ہے وہ ہوتی ہے معنوی اور اعرابی تبدیلی۔ اب ہم ان میں سے ایک مشبہ بالفعل کا استعمال کرتے ہیں، انا کو جب ہم اس جملہ اسمیہ میں لگائیں گے اس طرح انا، اب یہاں پہ پیچھے لفظ لگنے کی وجہ سے یہ حمزۃ الوصل بن جائے گا، یہاں پہ الف اس کا ڈراپ ہو جائے گا، ان الولد۔ اب میں نے یہ کہا کہ معنوی اور اعرابی تبدیلی ان حروف کی وجہ سے آتی ہے مبتدا کی۔ تو جو پہلی تبدیلی پہلے اعرابی تبدیلی دیکھ لیتے ہیں۔ اعرابی تبدیلی جو آتی ہے مبتدا کی، وہ آتی ہے فاعلی حالت سے مفعولی حالت کا اعراب، تبدیل ہونا، اس کو یہ آتی ہے اعرابی تبدیلی مبتدا کی، یعنی یہاں پہ جو اس کا فاعلی حالت کا اعراب ہے وہ اس انا مشبہ بالفعل کی وجہ سے تبدیل ہو کے زبر میں اس کا اعراب بدل جائے گا، یہ ہوتی ہے اعرابی تبدیلی۔ اسی وجہ سے ان کو ناصبہ حروف بھی کہتے ہیں۔ ناصبہ یعنی نصب کرنا، مفعولی حالت میں لے کے جانا۔ تو یہ حروف جب بھی لگتے ہیں اسم کے ساتھ، مبتدا کے ساتھ، اس کو نصب کر دیتے ہیں، حالت فاعلی سے حالت مفعولی میں لے جاتے ہیں، اس کو نصب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اعرابی تبدیلی آ گئی ان الولد مبتدا کی، پہلے تھا الولد، ان لگ گیا تو بن گیا ان الولد۔ اور معنوی تبدیلی کیا آئی؟ معنوی تبدیلی
اس کے معنی کے مطابق آئی، کیونکہ یہاں پہ پہلے فاعلی حالت میں تھا مبتدا، اب جب مشبہ بالفعل کا استعمال ہوا تو وہ فاعلی حالت سے مفعولی حالت میں چلا گیا، جیسے اس کا اعراب گیا تھا۔ تو جو انا کا مطلب ہے بے شک، تو یہاں پہ آ جائے گا بے شک لڑکا نیک ہے، بے شک لڑکا نیک ہے۔ اب بعد میں پختگی آ گئی ہے، جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہو گئی ہے کہ اگر لڑکا نیک ہے تو واقعی نیک ہے، بے شک وہ نیک ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ان الولد صالح، تو یہ ناصبہ حروف سے تبدیلی آتی ہے مشبہ بالفعل سے، کہ مبتدا فاعلی حالت سے مفعولی حالت کا اعراب اپنا تبدیل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی مثالوں سے بھی ہم اپنی بات کو واضح کرتے ہیں۔ یہ 4 مثالیں قرآن مجید کی ہمارے سامنے ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ لعل الساعۃ قریب لا تدری لعل اللہ ان اللہ یدخل۔ یہاں پہ دیکھیں ان الساعۃ آتیۃ، انا مشبہ بالفعل ہے، انا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، اور الساعۃ یہ گھڑی کو کہتے ہیں، یا قرآن مجید میں یہ قیامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے تھا مشبہ بالفعل، جب نہیں لگا تھا یہ تھا الساعۃ، الساعۃ آتیۃ۔ الساعۃ سے الساعۃ کب بنا؟ جب پیچھے مشبہ بالفعل لگ گیا انا، اور انا نے اس کو حالت فاعلی سے نصب کر دیا، حالت مفعولی میں لے گیا، اس کا اعراب زبر آ گیا، ان الساعۃ آتیۃ۔ آگے لعل الساعۃ قریب وما یدریک لعل الساعۃ قریب، لعل یہ بھی مشبہ بالفعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شاید کہ، لعل الساعۃ یہ بھی پہلے تھا الساعۃ قریب، الساعۃ قیامت، قریب قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ جب پیچھے لعل لگ گیا اس کا مطلب ہے شاید کہ، تو اس نے اس کو حالت فاعلی سے اس کا اعراب حالت مفعولی میں لے گیا، الساعۃ سے الساعۃ، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت، شاید کہ قیامت قریب ہو۔ آگے لا تدری لعل اللہ، یہاں پہ بھی دیکھیں لعل مشبہ بالفعل ہے شاید کہ، اور اللہ، اللہ یہ پہلے تھا اللہ، جب پیچھے مشبہ بالفعل لگا تو بن گیا لعل اللہ، حالت فاعلی سے اعراب حالت مفعولی میں چلا گیا۔ یہ بھی جملہ اسمیہ، انا مشبہ بالفعل ہے، اللہ مبتدا، اور یہ یدخل جو ہے یہ ہے تو فعل، لیکن فعل بطور خبر بھی آ جاتا ہے۔ فعل کی پہچان ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن فعل بھی بطور خبر آ جاتا ہے۔ تو انا مشبہ بالفعل اس کا مطلب ہے بے شک، پہلے تھا اللہ یدخلو، اللہ یدخلو، اللہ داخل کرتا ہے۔ آگے شروع میں انا لگ گیا اللہ سے پہلے، یہاں پہ پہلے اس کا اعراب فاعلی حالت کا تھا، اب مفعولی حالت کا ہو گیا انا کی وجہ سے، انا نے اس کو حالت فاعلی سے حالت مفعولی میں نصب کر دیا۔ تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ضروری نقطہ ہے کہ جب بھی مشبہ بالفعل مبتدا کے ساتھ لگ کے آتا ہے تو وہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ مشبہ بالفعل کا اسم کہلاتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے وہ مشبہ بالفعل کا اسم کہلاتا ہے، یعنی یہاں پہ الساعۃ جو ہے انا کا اسم ہے، یہاں پہ الساعۃ لعل کا اسم ہے، یہاں پہ اللہ لعل کا اسم ہے، اور یہاں پہ اللہ انا کا اسم ہے، یعنی جب بھی مشبہ بالفعل آتا ہے مبتدا کے ساتھ تو مبتدا اس کا اسم بن جاتا ہے، ان الساعۃ، یہ الساعۃ جو ہے انا کا اسم ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم ہے، یعنی بعد میں تاکید پیدا کرنا، بعد میں زور دینا۔ اس کے علاوہ جو مشبہ بالفعل ہیں یہ مشروط بھی آ جاتے ہیں، یعنی کسی شرط کے طور پہ بھی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور تم باہم متنازع میں نہ پڑو، فَتَفْشَلُوا پس تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا اور تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ بھی انا دیکھیں، ان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے اور جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہوئی بھی ہے۔ تو یہاں پہ 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور آگے جا کے کیا وَاصْبِرُوا اور صبر کرنا، یعنی ڈٹے رہنا، وَاصْبِرُوا صبر کرو، ڈٹے رہو، اور جس کام سے روکا گیا وہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا اور باہم متنازع میں نہ پڑو، یعنی اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور وَاصْبِرُوا اس پر ڈٹے رہیں گے یعنی صبر کریں گے،
تو پھر ہوگا اللہ ان اللہ مع الصابرین، پھر ہوگا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس پر ڈٹے رہیں، پھر اللہ جو ہوگا صابرین یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ بات بھی مشروط ہے کہ اگر ایک کام ہوگا تو پہلے کام کے ہونے پر دوسرا کام ہوگا. تو یہ مشبہ بالفعل جو ہے مشروط کے طور پہ بھی آ جاتے ہیں، شرط کے طور پہ. یہ تھا جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانا سیکھیں گے، یعنی نافیہ منفی، جس کو نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.